بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ناظرین، روشنی چینل کے توسط سے آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر خالد منیر فاروقی آپ کی خدمت میں اپنے کو ہوسٹ محمد بلال بن خالد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. آج میں اپنے اسٹوڈنٹ سے سوال پوچھتا ہوں کہ یار ہم لوگ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یار حج کیوں کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ یہ ہمارے اوپر جو چیزیں اللہ نے بتائی ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کی تعمیل کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم کہ نماز قائم کرنے، ہاں تو اس لیے ہم وہ پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. نماز اللہ قائم تعالیٰ کرتے نے ہیں. حکم دیا کہ تو روزہ یار یہ نماز قائم کی آپ نے لفظ بولا، نماز قائم کیسے کرتے ہیں؟ نماز میں قائم کا مطلب کھڑے ہونا ہوتا ہے. ویری گڈ. اچھا یار، یہ ایک بڑی مسکنسیپشن ہے لوگوں میں. کچھ لوگ کہتے ہیں نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ یہ نماز قائم کرنی ہوتی ہے جی، پڑھنی نہیں ہوتی. تو یہ نا تھوڑا سا اس وجہ سے مسکنسیپشن پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم چونکہ اردو زبان سمجھتے ہیں، عربی سمجھتے نہیں ہیں، تو عربی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو عربی میں کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ، اقیم کا مطلب ہے کھڑے ہو جائیے، ہے نا. قائمہ، ایک ہم پڑھتے تھے پہلے بچپن میں زاویہ قائمہ، وہ جو 90 ڈگری کے نا اینگل کو قائمہ زاویہ کہتے ہیں. تو عام بھی پنجابی میں، عام اردو میں کہتے ہیں وہ قائم ہو یار، گر رہا ہو نا تو کہتے ہیں قائم ہو. قائم کا مطلب ہے کھڑے ہونا، ٹھیک ہے. قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا کھڑا ہونے کے معنی میں، جہاں پہ وہ فرشتے کی بات آتی ہے نا کہ حضرت زکریا نے دعا کی تو وہ فرشتہ جو کہ محراب کے قریب کھڑا تھا، تو وہاں پہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے قائم، ہوا قائم، وہ کھڑا تھا. تو قائم کی جمع ہے اقیم. تو اقیم الصلاۃ یعنی اپنی نماز کے لیے کھڑے ہوں. تو یہ لوگوں نے یہ بنایا ہوا کہ جی قائم کرنا ہے، یعنی قائم کرنا. بہرحال لوگ نماز کی ذمہ داری ہے، آپ نماز ادا کریں تو اس میں جو ہم پڑھتے ہیں اس کو اپنے اوپر عمل کرنا ہے. اس کے اوپر عمل کرنے کو کہتے ہیں نماز کا قیام کرنا یا قائم کرنا. نماز قائم اسی طرح ہوتی ہے. اصل میں دین جو تھا پہلے تو عمل کا نام ہی تھا، پہلے تو عمل کا نام تھا، اب بن چکا ہے علم کا نام. علم بس حاصل کرو، دین کی کتابیں پڑھو اور عمل کو چھوڑ دو. اب لوگوں نے عمل کو ترک کر دیا. اگر آپ قرآن پڑھیں اور قرآن کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو بالکل وہی معاشرہ، اسلامی معاشرہ، وہی فلاحی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے اگر عمل کیا جائے. آج ہم نے عمل کو چھوڑ دیا اور علم کو اپنا لیا ہے. علم بہت زیادہ ہے لوگوں کے پاس. آپ کسی سے بات کریں، آپ کو ایسی ایسی دلیل دے گا کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں کہ یار اس آدمی کے پاس اتنا علم ہے. علم بہت ہے، عمل صفر، عمل ندارت. تو نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ کا حکم ہے، اور اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ خوشنودی کے لیے، خوشنودی کے لیے، ثواب کے لیے، اللہ کی رضا حاصل ہاں جی. کرنے کے لیے. تو اس میں نا 2 آپشن ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے. اللہ کا ہمیں تو یہ پڑھنا ہے، اسی لیے واقعی نماز اسی لیے ادا کرنی ہے کہ یہ ہمارے رب نے ہمیں ایک موقع عطا کیا ہے شکر ادا کرنے کا. مثال اس کی ایسے ہے، ایک بادشاہ ہو جس نے اپنے غلام کے اوپر کرم اور عنایت کی بہت زیادہ جو ہے بہت کرم اور عنایت فرما دیا. یعنی اس کو کھانا دیا، اس کو آزادی دی، اس کو محل دیا، اس کو رہنے کے لیے، پہننے کے لیے بیش بہا قیمتی لباس دیے، اس کو دولت عطا کی، اس کو علم دیا، اس کو شعور دیا، اور اس کے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی. اس غلام، اب وہ غلام اپنے بادشاہ کو کچھ نہیں دے سکتا، لیکن اب جو تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ غلام منتظر رہے کہ کاش بادشاہ مجھے کوئی حکم دیں اور میں اس کو اپنی پلکوں کے بل بجا لاؤں. کیونکہ اس کے اتنے احسانات ہیں نا مجھ پہ، بہت سارے احسانات. تو کبھی وہ مجھے کچھ کہے تو میں بھی اس کا کروں کام، تو مجھے خوشی محسوس ہو.
کہ میں نے اس کے لیے کچھ اس کو لٹا دیا کچھ. اب ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ میں کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، میری راہ میں جد و جہد کرو، تو ہم پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا، ہمیں اس کا کیا ہوگا؟ تو ہم مولوی صاحب کہتے ہیں کہ پتر تمہیں ثواب ملے گا. ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں اور آلریڈی عطا کی ہیں، اور ہم اس کے احسانوں تلے دبے ہوئے ہیں کہ اس کا اشارہ ابرو ہو اور ہم اپنا سر کٹا دیں. ہمارا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے تھا. اتنی عطا اتنی عطا اتنی عطا ہے اس کی، اور ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کام جو آپ نے کہا ہے نا سرکار، تو اگر کریں گے تو اور کیا دیں گے؟ یار اتنی ناشکری ہے، اتنا انسان کو مزید کی ہوس ہے. ہمیں تو یہ موقع ملے صحیح کہ اللہ کے حضور سجدہ دینا ہے، فٹافٹ بھاگیں کہ یہ میرے رب کا بلاوا ہے اور اس کا کام ہے، اس کا جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، جس نے ہمیں آنکھیں دی، جس نے ہمیں دل دیا، جس نے ہمیں صحت دی، تندرستی دی، پاؤں دیے ہیں، طرح طرح کے کھانے دیے، والدین دیے، اسکول دیا، ایجوکیشن دی، آکسیجن دی، ہری بھری دنیا دی، سب کچھ اس نے دیا. ہم پوچھتے ہیں نماز پڑھوں گا تو اللہ اور کیا دے گا، ہے جنت ملے گی کہ نہیں؟ ارے بابا اگر یہ تجارت ہے، ہر پہ سودے بازی کرنا، یہ کام روزہ رکھ لیا جی میں نے آج، تو اب شام کو ایسا منہ بنایا ہوا ہے کہ روزہ بڑا سخت رکھا ہوا ہے، ہاں جی اللہ تعالیٰ سے مجھے جنت ملے گی. ارے بھائی جنتیں تو اس نے آپ کو پہلے سے دے دی ہیں، اب آپ نے اس کا شکر ادا کرنا ہے. یہ جتنی باتیں ہیں نا، یہ تو شکر ادا کرنے کا موقع ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے دی کہ اس کے حضور پیش ہو. بہت سارے لوگ رہ جاتے ہیں وہ اس زوم میں کہ ہم پھر کر لیں گے اور پھر پڑھ لیں گے. ایسا ممکن نہیں ہے. اس کی توفیق ہوتی ہے، اس کی طرف سے رضامندی ہوتی ہے تو آپ کا سر سجدے میں جھکتا ہے. یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے. محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ہے، پہلی ہی صدا پہ اللہ کے حضور شکرانے میں سر ڈال دیجیے. اگر وہ چاہے تو پھر آپ کا سر ڈال دے گا نیچے، ہمیشہ ساری دنیا کے سامنے آپ کا سر جھکا رہے گا. اس سے پہلے کہ وہ آپ کو جھکائے، خود جھک جاؤ. آپ جھکو گے، رفتیں پاؤ گے، بڑی منزل پاؤ گے. بہرحال پھر سے ایک بات دہرا دوں، عبادت کا مقصد حصول نہیں ہے، عبادت کا مقصد شکر ادا کرنا ہے. اللہ کے حضور شکر ادا کرنا، یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جسے اللہ توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ ہے. آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.